بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. پروگرام پولیٹیکل میٹر کے ساتھ جواد شمسی آپ کی خدمت میں حاضر. پاکستان میں سیاست کرنا بہت سے لوگوں کے لیے بہت آسان ہے اور کچھ لوگوں کے لیے یہاں پہ سیاست کرنا مشکل بنا دیا جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا, انگلیوں کو تراش دوں پھر بھی عادتاً اس کا نام لکھیں گے. کچھ لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے کچھ جگہوں کی اور سیاست کرنے کی, اور ان کو جو ترغیب ملتی ہے وہ اسی بات پہ ملتی ہے کہ کچھ وقت ہے جو مشکل ہے, اس کو گزار لیں اور پھر اقتدار ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ سیاست میں جب آتے ہیں تو وہ شاید اقتدار ان کا مطمع نظر نہیں ہوتا. مجھے لگتا ایسے ہے کہ کچھ لوگ سیاست میں آتے ہیں کہ بہتری کے لیے پاکستان کو, اگر پاکستان میں سیاست کر رہے ہیں تو پاکستان کو بہتر بنانے کے لیے, پاکستان کے لوگوں کی زندگیاں جو بہت ہی لو گریڈ میں گزر رہی ہیں ان کو بہتر بنانے کے لیے. لیکن ان لوگوں کو شاید موقع کم ملتا ہے. میں آج پروگرام میں پاکستان کے مختلف جو سیاست میں آنے والے لوگ ہیں جنہوں نے مشکل بھگتی ہے اور سیاست میں وہ رہے ہیں اور اب تک موجود ہیں, ان میں سے چند لوگوں کے نام ضرور لیتا. لیکن آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ بہت بڑا نام ہے. انہوں نے ایسا نہیں ہے کہ پہچان کے لیے وہ سیاست میں آئے, پہچان ان کی بن چکی تھی اور لوگ دیوانہ وار ان سے محبت کرتے تھے اور اب تک کرتے ہیں. اور میوزک کے بتاج بادشاہ میں ان کو کہوں گا. ان کا ایک اپنا سٹائل تھا, صوفیزم پہ انہوں نے گایا, اور دیگر جو ان کا میوزک تھا شادیوں کے لیے, وہ آج تک, یا پاکستان کے لیے پیٹریوٹک جو میوزک ہے انہوں نے بنایا, وہ آج تک بہت پاپولر ہے. اور کبھی بھی کوئی تہوار ہو, چاہے یوم آزادی ہو یا یوم دفاع ہو یا پاکستان کا کوئی بھی تہوار ہو, اس پہ ان کا کوئی نہ کوئی پیٹریوٹک سانگ ضرور آتا ہے. اور آج سیاست کی, میں دلدل لفظ استعمال کروں تو زیادہ اچھا ہے, سیاست کی دلدل میں وہ اتر چکے ہیں. اب آگے بڑھنے کا موقع ہے اور اس دلدل کو وہ کس طرح سے عبور کریں گے, میری مراد جواد احمد صاحب سے ہے. اور وہ آج میرے پروگرام میں تشریف لائے ہیں. میں ان کا بہت ممنون و مشکور ہوں. اور یہ چیئرمین ہیں برابری پارٹی پاکستان کے. ویلکم کرتا ہوں جی پروگرام میں آپ کو. بہت شکریہ جواد شمسی صاحب, آپ میرے ہم نام ہیں. ویسے بھی آپ سے ملاقات جب بھی ہوتی ہے بڑا اچھا لگتا ہے. چلیں جی, بہت شکریہ. اچھا, ہم جواد صاحب جب بھی بات کرتے ہیں, جب بھی آپ نے میرے ساتھ پروگرام کیا ہے, تو ہم بڑی کھل کے بات کرتے ہیں پاکستان کے مسائل کے اوپر, پاکستان میں ہونا کیا چاہیے, ہو کیا رہا ہے. لیکن آخرکار وہ نتائج ہم حاصل نہیں کر پاتے جو پاکستانی عوام کے لیے ہمیں چاہیے ہوتے ہیں. سیاست میں آپ آ گئے, آپ نے بڑی کمفرٹ لائف بڑی انجوائے کی, آپ نے میوزک کیا, لوگ آپ کو پہچانتے تھے. پھر آپ نے, یہ میرا پہلا سوال اس لیے یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ سیاست صرف پیسے کے لیے یا اقتدار کے لیے کرنا بعض لوگوں کا مطمع نظر نہیں ہوتا, لوگوں کی بہتری بھی ہوتا ہے. تو آپ کا سیاست میں آنا وہ کیوں تھا؟ دیکھیں, جو میرے رول ماڈلز ہیں نا سیاست میں, وہ سب سے پہلے تو آپ انبیاء علیہ السلام کو دیکھ لیجئے اور ان کی زندگیاں دیکھ لیجئے کہ وہ ساری انقلابی زندگیاں تھیں. انہوں نے سادہ زندگی گزاری ہے اور کوئی مطمع نظر ان کا بھی کوئی نہیں تھا اس طرح کا. پھر آپ ایون یہاں پہ آ جائیں, اگر مولانا مودودی کہتے ہیں کہ جو رام چندر جی تھے اور گوتم بدھ تھے, اور گرو نانک تو نہیں, وہ تو خیر بعد میں آئے, تو یہ لوگ بھی ان کو لگتا ہے کہ شاید کوئی ایسے ہی خدا کے ہی لوگ تھے اور وہ ان کی پھر تعلیمات تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہو گئیں. تو اگر آپ ان کو بھی ڈال لیجیے, ان تینوں کو, تو سارے انقلابی لوگ تھے. کوئی تخت و تاج چھوڑ کے اس طرف آیا, کسی نے اپنی کمفرٹیبل لائف چھوڑ دی. اس کے علاوہ پھر لینن ہے, ماؤ زیتونگ ہے, پھر چے گویرا ہے, فیدل کاسٹرو ہے, بہت سارے ایسے لوگ ہیں تاریخ میں جنہوں نے آسائشیں چھوڑ کے سادہ زندگی اپنائی ہے اور صرف وہی کام کیا ہے جو لوگوں کے لیے ان کو لگا کہ بہتر ہے. تو دیکھیں, ہم تو کسی کھیت کی مولی ہی نہیں ہیں. ہم تو, میرے پاس جو ایک اچھی چیز ہے یا بڑی چیز ہے ابھی تک زندگی میں, وہ یہ ہے کہ لوگ مجھے میرے کام کی وجہ سے پہچانتے ہیں. بالکل ایسا ہی. ہاں, لیکن ادروائز جتنا
स्ट्रगल उन लोगों ने किया था, उन सब लोगों ने, बड़े लोगों ने, तो मैंने तो अभी उसका अशर शीर भी नहीं किया, इसलिए मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा आगे क्या बनना है क्या नहीं बनना। जो भी कर रहा हूँ ना जवाद साहब, ये तारीख भी गवाह रहेगी, जितनी मेरी उम्र है उसके अंदर लोग देखेंगे कि वो लोगों के लिए करना है, इसलिए क्योंकि मैंने तो ज़िंदगी में शोहरत, थोड़े बहुत पैसे, इज़्ज़त, प्यार, वो सब पा लिया है। लेकिन इस मुल्क के अंदर जो 95% लोग हैं, 95% मैं कहूँगा, वो ये सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं पा सकते। ठीक, वो सिर्फ 5% लोग हैं जो आपकी हुक्मरान अशराफिया के भी हैं, जो अमीर सियासतदान है, खरबपति अरबपति, उसके अलावा जो इस मुल्क की एलीट है जो उनके पीछे खड़ी होती है, और फिर कुछ अदारों के उसमें भी, उसके अंदर मामलात हैं, आपको पता है अदारों की भी कहीं ना कहीं हिस्सेदारी है। तो यही वो लोग हैं जो पाकिस्तान चला रहे हैं। ठीक है। और इसीलिए आम लोगों की पार्टी बनाना एक जुए शीर लाने के मुतरादिफ है। ठीक ठीक। अच्छा, ये मुश्किल बात है, लेकिन शायद आम आदमी इस बात को समझता है क्योंकि गर्जमंद जो है वो दीवाना होता है, उसने अपनी गर्ज पूरी करनी होती है, और अवाम की, हमारी जो अवाम है यहाँ, जो हमारे आम लोग हैं, जो हमारे वोटर्स हैं, उनको जो 10-10 डालों में आगे पीछे प्रोटोकॉल और वोट मांगने जब वो आते हैं तो वो उनको अपील करता है उन लोगों को, और वो वोट देना उसको शायद पसंद करते हैं, और वो उनके साथ वही बंदा उनके हकूक पे डाका भी डाल रहा होता है। लेकिन जो आदमी पैदल वॉक करके उनके घर आता है वोट मांगने, तो वो पंजाबी कहते हैं कि यार ऐसे कुलते खर्च करने वास्ते पैसा नहीं है, इन्हें साढ़े वास्ते की करना है। हालांकि उनको ये नहीं पता कि ये असेंबली में जाएगा, वहां हमारी बात करेगा, नुमाइंदगी करेगा। तो ये कैसे एजुकेट किया जा सकता है? आपने क्या अपने प्लेटफॉर्म से ये कोशिश की बताने की लोगों को? अच्छा, अगर तारीख देखें ना पाकिस्तान की, और फिर ऐसे दुनिया की भी अगर आप अमूमी तौर पे देखें, तो जो पार्टीज होती है ना, पॉलिटिकल पार्टीज, वो अगर तहरीक चलाएं, और वो चाहे यही तहरीक भी चलाएंगे मजदूर, किसान, मेहनत कश, लोअर मिडिल क्लास, और वो तहरीक पहुंच जाए लोगों तक, किसी न किसी ज़राए अबलाग से, किसी वाक़े से, कोई एडवेंचर इस तरह का हो जाए उनका कि उससे वो बहुत बड़ी खबर बन जाए। जैसे देखें ना, मलाला भी तो दुनिया में इतना कुछ कर गई है, सिर्फ एक खबर ही बनी थी ना कि वो उसको गोली मारी थी। बिल्कुल ऐसे ही। तो इस तरह कई दफे ऐसे भी हो जाते हैं, एक्सीडेंट्स भी हो जाते हैं। तो एक बात तय है कि लोग जो हैं, अगर आपको देख के इंस्पायर नहीं होते, आप किसी पार्टी के हिस्सा नहीं होते। जैसे पीपल्स पार्टी की मैं मिसाल दूंगा, पीपल्स पार्टी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब बनाई तो वो खुद तो जागीरदार थे, इसमें कोई शक नहीं। पंजाब में भी एक जागीरदार थे मुस्तफ़ा खर, सिंध में भी जागीरदार थे गुलाम मुस्तफ़ा जतोई, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक मिडिल क्लास के लोग उसके अंदर आए, थोड़े थे लेकिन आए। जहांगीर बदर भी आए, यकीनन आए। तो लोगों ने इससे बेपरवाह होके, और ये तारीख बताती है कि उन्होंने बेपरवाह होके वोट दे दिया, और वो उस ज़माने में वाकई एक्चुअली हुआ कि भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में लिखते थे जर्नलिस्ट बड़े बड़े कि लग यही रहा है कि वो खंबा भी खड़े करेगा, हाँ, तो वो जीत जाएगा। और वैसे हुआ वैसा। जी जी, बिल्कुल हुआ भी, बिल्कुल हुआ भी। तो वो एक अलग बात है कि भुट्टो साहब ने बजाय कि वो सारा ही फिर खंबे मिडिल क्लास और वर्किंग क्लास खड़े कर देते, उन्होंने फिर ऊपर फिर वही बुर्ज रखा। ज़ाहिर है वो आगे जागीरदार, वो सारे बुर्ज वही थे, ज्यादातर पार्टी हाईजैक कर गए। बाद में फिर मसला भी हुआ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को, उन्होंने अपनी किताब में लिखा भी। मुझे ऐसे लगता है कि और वही अंकल ग्रुप था जो पीछे हट गया। हाँ जी, वही, और वो पीछे हटे, जिसको बेनज़ीर भुट्टो शहीद कहा करती थी अंकल ग्रुप। जी जी, वो, और वो असल में वही पीपल्स पार्टी थे। हाँ, असल में शेख रशीद जो थे, वो जो जिनको बाबा सोशलिज्म भी बिल्कुल कहते ऐसे थे। ही। इसी तरह और उनके डॉक्टर मुबशर हसन थे। अच्छा, मैं आपको बड़ी एक मज़ेदार एक वाक़या आपको बताता हूँ, उनके नाम से मुझे याद आया कि मैं डॉक्टर मुबशर हसन के पास गया, अभी फौत नहीं हुए थे, तो मैं 2-3 दफ़ा मिला था उनसे। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको हुकूमत मिली, आप फाइनेंस मिनिस्टर भी थे, आप क्यों नहीं कुछ कर सके? उन्होंने नहायत दिलचस्प बात की। उन्होंने कहा कि जवाद साहब, हमें हुकूमत तो मिली थी और हमें लगता था कि हुकूमत हमारी ही है, ठीक है, लेकिन जब हम हुकूमत में आए तो हमें पता चला कि हम नहीं हुकूमत कर रहे, ब्यूरोक्रेसी हुकूमत कर रही है। ये ब्यूरोक्रेसी करी थी, हम नहीं कर रहे थे। मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कहा कि ये हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब इनके हाथ में है, और ये हमारे हाथ में नहीं है। तो यानी ये डॉक्टर मुबशर हसन साहब मरहूम की आप बात कर रहे हैं जी, तो इसको हम थोड़ा, मुझे याद आ गया, इसको कंपैरिजन करना चाहिए।
آپ کے وزیر دفاع نے بھی اسی بے بسی کا مظاہرہ کیا پچھلے دنوں کہ جی بیوروکریسی حکومت کر رہی ہے، اور پھر اس کے جس طرح سے نشان عبرت بنایا گیا، جو میڈیا کی زینت بنے لوگ، اور جس طرح سے اس کی کردار کشی کی گئی، ریزگنیشن کی بات آئی، پھر ان کے ساتھ اسی طرح ہوتا ہے۔ سول اور ملٹری بیوروکریسی جو ہے نا، ان لوگوں نے اس ملک کا جو نظام ہے نا پورا، جس کے اندر ہم ایڈمنسٹریشن بھی کہیں گے، کیونکہ ساری تو ایڈمنسٹریشن انہی کے پاس ہے، اس کے بعد ایون جو باقی معاملات ہیں جیسے ایگریکلچر ہے، انڈسٹری ہے، فائنانس ہے، کوئی بھی آپ شعبہ لے لیں، اس کے اندر یہ بالکل ایسے گڑے ہوئے ہیں۔ ٹھیک، ان کو پتہ ہے کہ کس طرح کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ اگر کوئی کہتا بھی ہے نا پولیٹیکل آدمی ان کو کہ ایسے کرو، تو وہ ان کو پتہ ہے کہ کیسے ان کو کہنا ہے کہ کر بھی دیا ہے اور ہوگا بھی نہیں، وہ کرنا بھی نہیں، کیونکہ وہ اپنے حساب سے چلتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ جو سب سے اس ملک کے اندر جو برا تحفہ انگریز ہمیں دے کے گیا ہے نا، وہ بیوروکریسی، وہ سول اور ملٹری بیوروکریسی ہے۔ ٹھیک، میں یہ نہیں کہتا کہ ایک عام فوجی جو ہے اور ایک عام جو ہمارا سپاہی ہے اور ایک عام ایون جو افسر ہے، وہ جب فوج میں جاتا ہے مڈل کلاس سے ہوتا ہے اور وہ بڑا محب الوطن آدمی ہوتا ہے۔ ٹھیک بات۔ اسی طرح جو بیوروکریسی میں لوگ جاتے ہیں وہ بھی اپنی طرف سے، ویسے اس کے بارے میں تھوڑا سا چینج کہوں گا کہ ملٹری بیوروکریسی میں لوگ بعد میں جب جاتے ہیں، لیکن جب ملٹری میں وہ جوائن کرتے ہیں نا، تو وہ ان کے ذہن میں پیسہ کمانا نہیں ہوتا۔ ہاں، سول میں پرابلم یہ ہے کہ ان کے ذہن میں بھی یہی ہوتا ہے کہ پیسہ کمانا ہے۔ اگر کوئی کمپٹیشن کا ایگزام دے رہا ہے تو اس کو پتہ ہے نہیں جواد کہ صاحب، میں پیسہ ہی نہیں کماؤں گا۔ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ہاں کہ جی، میں کرنٹ افیئر کے لیکچرز بعض اوقات دیتا ہوں یونیورسٹیز میں جا کے، یا کسی، بلکہ ایون ایک یونیورسٹی کے ساتھ میرا کانٹریکٹ ہے، جو سی ایس ایس کرنے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میں کرنٹ افیئر پڑھاتا ہوں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ بچے کچھ سوال کریں گے ایسا جو اپنے نالج کے لیے ہوگا، ہسٹوریکل پرپس پہ ہوگا، فیوچر کے حوالے سے ہوگا، وہ کہتے ہیں جی پیسہ کس طرح کمانا ہے، بس ان کا مطمع نظر صرف یہ ہے۔ بالکل یہی تو یہ اب آپ کی بات میں بالکل انڈوز کرتا ہوں اس کو۔ وہ کہتے ہیں جی کہ بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے والدین کے اتنے پیسے ہم پہ جو لگائے ہوئے ہیں اس کا کہیں سے واپس ریٹرن بیک نہیں کریں گے تو ہمیں کیا فائدہ پڑھنے لکھنے کا۔ اور جو کمپٹیشن کے ایگزام کے بعد بیوروکریسی جوائن کرتے ہیں نا، زیادہ تر لوگ، ان کے ذہن میں پہلے سے ہوتا ہے کہ کرپشن کا تو ہم پارٹ بنیں گے۔ بالکل بالکل۔ تو اچھا، ایک اور آخری بات ڈاکٹر مبشر حسن کے حوالے سے، آپ نے ابھی کہا نا کہ ایک عام آدمی چلا جاتا ہے تو لوگ اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ یہ ہم نے دیکھا ہے ڈاکٹر مبشر حسن کے الیکشن میں، لاہور میں یہ الیکشن لڑے تھے مرزا ابراہیم کے مقابلے میں۔ مرزا ابراہیم جو تھے بہت بڑے ایک یونین لیڈر تھے یا مزدوروں کے لیڈر تھے، اور وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ایسے آدمی تھے کہ وہ اپنا ہاتھ کھڑا کرتے تھے تو مطلب لاکھوں لوگ نکل آتے تھے، اس طرح کے آدمی تھے۔ لیکن جس کانسٹیٹوئنسی میں وہ لڑے، اور ڈاکٹر مبشر حسن کو کوئی نہیں جانتا تھا اس کانسٹیٹوئنسی میں، اور اس کانسٹیٹوئنسی میں ساری کی ساری لیبر کی کالونیز تھی اور لیبر ہی بھری ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اور مرزا ابراہیم عبرتناک ان کو شکست ہوئی ڈاکٹر مبشر حسن کے ووٹ بھٹو کے نام پڑا، کیونکہ بھٹو اور پیپلز پارٹی کے نام سے بالکل ووٹ ٹھیک، پڑا۔ تو وہ جاتے تھے اپنی سائیکل پہ اور سکوٹر پہ، اور ڈاکٹر مبشر حسن تھے وہ امیر آدمی تھے اور پیپلز پارٹی کا نام تھا۔ تو اپنے مزدوروں نے اپنے لیڈر کو سیاسی ووٹ نہیں دیا، لیکن وہ ان کے ساتھ ٹریڈ یونین میں ساتھ کھڑے تھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب دیکھیں نا، اچھا جواد صاحب، بڑا امپورٹنٹ آپ نے میرے ذہن میں ایک کوشچن ریز کر دیا اپنے جواب سے کہ آپ بھٹو کے نام پہ ووٹ پڑا۔ بھٹو پہلے دن سے بھٹو نہیں تھا۔ جی بالکل۔ جواد احمد سیاست میں آیا، جواد احمد لوگ ایکسپیکٹ تو نہیں کرتے تھے کہ پہلے دن سے اب جواد احمد جو ہے، بھٹو نے سی ڈی زینا استعمال کیا ایوب خان کا۔ آپ کے ذہن میں کیوں نہیں آیا کہ جواد احمد اتنا پاپولر ہو سکتا ہے اور اس کا زینا یہ ہے، پہلا قدم یہ اٹھانا چاہیے، آپ نے کیوں نہیں کیا؟ جواد صاحب میرے پاس نا، دیکھیں جب میں یہ بات کرتا ہوں تو ظاہری بات ہے سب لوگ سنتے ہیں۔ ہاں بالکل، سب لوگ سنتے ہیں کہ مطلب کہ وہ بھی سنتے ہیں، ہاں ظاہر ہے۔ میرے پاس جو مجھے یاد پڑتا ہے نا، پرویز مشرف صاحب جب ہوتے تھے صدر، تو 2003-04 کی بات ہے، اس زمانے میں میں پولیو کا ایمبیسڈر تھا منسٹری آف ہیلتھ اور یونیسیف کی طرف سے۔ اس کے علاوہ مجھے تمغہ امتیاز مل چکا ہوا تھا اپنی سروسز کی وجہ سے۔ پھر 2006 میں مجھے تمغہ ستارہ اثار بھی ملا، دونوں صدارتی ایوارڈ تھے۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس زمانے میں مجھے یہ کہا گیا کہ آپ نا کوئی بڑے بڑے کام کریں، ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا جی کیا بڑے بڑے کام؟
آپ کو پتا ہے انہوں نے یہاں تک کہا کہ یہ 2 نمبرز ہیں، یہ 2 نمبرز ہیں اور ان پہ ایک آدمی ہے، اس کا نام انہوں نے بتایا، وہ نام بھی کبھی میں بتاؤں گا، نمبر تو میرے پاس ابھی بھی ہیں، وہ جائز کے نمبر سے. انہوں نے کہا آپ ان کو کال کریں، کوئی بھی آپ کام کہیں گے نہیں آپا کرے گا، یہ بندہ کرے گا. ٹھیک. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، لیکن میں نے کروانا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس ملک میں بڑی بڑی یونیورسٹیز بنائیں. انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں آپ یونیورسٹیز بنائیں بڑی بڑی، آپ ہسپتال بنائیں، سب کچھ کریں. مجھے اس لیے وہ بات اپنے لیے ٹھیک نہیں لگی. ایک تو میں اپنا کریئر بنا رہا تھا اور میں نے اچھے خاصے پیسے کما کے ایک جگہ پہ آ کے، تاکہ میری فیملی بھوکی نہ مرے. میرے والد صاحب بھی تھے میرے ساتھ، میری زمانے میں والدہ صاحبہ بھی تھیں. تو میں نے کہا کہ میں، اور پھر شادی بھی کرنی تھی، اور تو میں نے کہا اتنے پیسے کم از کم کما لوں پھر سیاست کروں گا. تو میں نے اپنے آپ کو بالکل سے علیحدہ رکھا. ابھی ریسنٹلی میں آپ کو بتاتا ہوں، جب عمران خان اقتدار میں آئے تو محمد علی درانی صاحب میرے پاس آئے. انہوں نے مجھے کہا یار بتاؤ کہ کیا آپ، میرے ساتھ بڑا پیار ہے ان کا کہ میں کو اس طرح کچھ میرے رابطے میں کر رہا ہوں آج کل، تو آپ کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جی میں کچھ نہیں چاہتا، میں نا جو کر رہا ہوں نا سیاست ایسے ہی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے اگر یہ سیاست میں کر گیا نا تو پاکستان تبدیل ہو جائے گا. اگر میں نے اس طرح ہی کیا جس طرح باقی سارے کرتے ہیں تو پھر وہی سرکل چلتا رہے گا، مجھے کیا ضرورت ہے. کولو کے بیل والی بات ہے. جی. تو انہوں نے، وہ مجھے بڑا پیار کرتے ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار. تو میں نے کہا لیکن آپ بہرحال جب بھی کوئی بات چیت کیا کرتے ہیں ویسے تو مجھے ذرا بتایا کریں کہ کیا. تو چلے گئے خیر بہرحال. اس کے بعد میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی. پھر میرے پاس خود لوگ آئے جنہوں نے آ کے کہا، وہ میں نہیں بتاتا آپ کو، لیکن میں یہ تو بتا رہا ہوں نا کہ وہ آئے اور انہوں نے آ کے مجھ سے کہا کہ آپ ایک محب الوطن آدمی ہیں، جو کہ انہوں نے بالکل سچ کہا. آج بھی میں ہوں، کل بھی تھا، آگے بھی ہوں گا. میں پاکستانی ہوں اور محبت کرتا ہوں اپنے ملک سے، تو اداروں سے بھی کرتا ہوں. مجھے کسی بھی ادارے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے کسی کے بوٹ بھی پالش نہیں کیا. ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ انہوں نے کہا محب الوطن آدمی ہیں، آپ بتائیں کہ ہم آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. بالکل اس طرح کا ٹھیک کہ ہم آپ کے لیے آپ کو سپورٹ کیا دے سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کچھ کریں گے تو کوئی فائدہ ہی ہوگا ملک کو. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس سب کی فائلیں چلنی ہوتی ہیں، آپ کی کوئی فائل چلنی ہے. ٹھیک ٹھیک. مطلب اس طرح نہیں کہا، لیکن ان کا مطلب یہ تھا کہ ہمیں سب کا پتہ ہے آپ صاف آدمی ہیں. میں نے کہا جی مجھے کچھ بھی، آپ ریکارڈ والے بندے نہیں ہیں. ہاں جی. میں نے کہا جی مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ سیاست میں کسی بھی ادارے کا رول نہیں ہونا چاہیے، یہ میں پرنسپلی سمجھتا ہوں. لیکن میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں. میرا گانا اس بات کا گواہ ہے، ہر گانا. خاص طور پہ وہ جو ہے نا، وہ میرے یار تو میرا پیار، وہ تو ہے ہی آرم فورسز کے لیے، تو تمام فوج کے سپاہیوں کے لیے، افسران کے لیے. تو میں نے کہا جی مجھے صرف یہ آپ کر دیں، اگر آپ نے کرنا ہے نا، کہ آپ سائلنٹلی مجھے سپورٹ کر دیں. ٹھیک. میرے ساتھ کوئی ایسی نہ کریں ایکسچینج، آپ سائلنٹلی سپورٹ کر دیں. گیو اینڈ ٹیک ہوگا کچھ. میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد سائلنٹلی بھی مجھے سپورٹ کیا. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ بڑی اہم بات ہے، کبھی جب پلیئر 2 کھیل رہے ہوتے ہیں یا 3 پلیئر کھیل رہے ہوتے ہیں یا اس سے زیادہ کوئی میچ پلیئر ہوں، اور جو امپائر کا رول ہے، امپائر کا متعارف ہمیں اسی شخص نے کرایا تھا جس کا آپ نے ابھی نام لیا ہے، جس کا نام عمران خان ہے، امپائر کی انگلی. تو جب امپائر فاؤل پلے کر کے جو اس اسٹریچر کا بندہ نہیں ہوتا اس کو وہ لے کے آتا ہے، تو آپ یہ سیاستدان کا قصور سمجھتے ہیں یا ان کا قصور سمجھتے ہیں جن کو آپ ان کہہ رہے ہیں؟ سیاستدان کا. ٹھیک ہے. کیونکہ جواد صاحب ہمیں نا پیچھے تھوڑا سا تاریخ میں جانا پڑے گا. اگر آپ دیکھیں نا تو پاکستان کی تاریخ سٹارٹ ہوتی ہے 1947 سے. 1947 کے اندر ہی آپ کو معلوم ہے 1947 اور 48 کے اندر درمیان میں 3 صوبوں میں آپ کے فوج بھیجی گئی. کراچی میں علیحدہ، مطلب سندھ، پھر پختونخوا اور پھر بلوچستان. تو اس وقت سے ہی مسئلے تو سٹارٹ ہو گئے تھے. اسی طرح جب ایسٹ پاکستان میں محمد علی جناح صاحب نے جا کے کہا، قائد اعظم نے، کہ آپ اردو بولنا شروع کریں، آپ بنگالی نہیں، ہماری اردو زبان جو ہے ہماری قومی زبان ہوگی. صحیح. تو وہاں بھی ایک ایشو بن گیا. تو ایشوز جو تھے نا وہ تو سٹارٹ ادھر سے ہی ہو گئے تھے. سیاستدانوں نے جب فوج کا سہارا لیا شروع میں ہی، تو آف کورس ایک فیڈریشن کو نقصان ہوتا ہے اس سے. اچھا اس کے بعد پھر کچھ عرصہ ایسے ہی رہا، لیکن 54 میں جا کے باقاعدہ طور پہ انٹرونشن شروع ہوئی. 56 میں قرارداد مقاصد بھی پیش ہوئی، اور وہ بھی آپ کو پتہ ہے وہ سب ان لوگوں نے مل کے وہ کیا، اور آخرکار پاکستان کو انہوں نے ایک ایسی اسٹیٹ بنایا جو کہ یہ نہیں دیکھ رہی تھی کہ ہم خوشحال پاکستان چاہتے ہیں، وہ یہ دیکھ رہی تھی کہ یہاں پہ سب سے پہلے
مذہب جو ہے نا اس کو سب سے بڑا مسئلہ قرار دے دیا جائے، جبکہ مذہب ہمارا مسئلہ ہے ہی نہیں. ہم ایک ایسی قوم ہے جو بنا دیا گیا نا. اچھا اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ مجھے لگتا ہے یہ میری رائے ہے کہ سیاستدانوں نے وہ بیڑا غرق کیا پاکستان کا، کیونکہ 51 میں سندھ کی اسمبلی میں 90% جاگیردار تھے. یہ میں آپ کو ڈاکومنٹ بھی بتاتا ہوں کہاں سے آپ کو ملے گا. اور 1951 میں سندھ کی اسمبلی میں 90% جاگیردار تھے، اور 1953 میں پنجاب کی اسمبلی میں 80% جاگیردار تھے. بالکل ایسا ہی. اب آپ مجھے بتائیں، جب جاگیردار ملک پہ حکومت کر رہے ہیں تو جو فوج ہے وہ اس کے اندر بھی مڈل کلاس کے لوگ ہیں. یہ میں بالکل آپ کو سینسیٹیو بات اس کے اندر واقعتاً بلکہ لوئر مڈل کلاس کے لوگ، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. انہوں نے کہا یار اس سے بہتر تو ہم ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اس وقت فوج کے پاس نہ بزنسز تھے، نہ فوج کے پاس جاگیریں تھی، کچھ بھی. فوج تھی. ٹھیک. انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلی دفعہ جب وہ انٹر ہوئے ہیں نا سائلنٹلی پیچھے رہ کے ایوب خان کے آنے سے پہلے تک، اس وقت تک وہ کسی اچھائی کے لیے ہی انٹر ہوئے ہیں، کیونکہ سویلین لوگوں سے تو حل نہیں ہو رہا تھا مسئلہ. بالکل ٹھیک ہے. جب وہ اندر انٹر ہوئے تو پھر آپ کو پتا ہے پاور سٹرگل جو ہوتی ہے اس کے اندر کھینچانی شروع ہو جاتی ہے، ویکیوم بن جاتا ہے. جب تو ویکیوم کو کسی نے فل تو کرنا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. پھر وہ فل کر کے پھر ایوب خان کے بعد آپ کو ساری ہسٹری پتا ہے. اچھا میں ابھی ایک چھوٹا سا بریک ہے، بات بڑی دلچسپ ہو رہی ہے. ناظرین بات بڑی دلچسپ ہو رہی ہے، اور ہم بعض اوقات سوچتے ہیں کہ ہم یہ کیوں نہیں کر پائے. تو مجھے ایک چھوٹی سی آدھے منٹ کی، اس کو بڑا شارٹ کر کے ایک نظم ہے کہ اس کا عنوان ہے شریف آدمی. کہ کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں، حسین جب دشت کربلا میں یزید سے پنجہ آزما تھے، علی کا بیٹا خدا کے محبوب کا نواسا، خلیفہ وقت کے مقابل چٹان بن کر ڈٹا ہوا تھا تو میں کدھر تھا. جو میں نے سوچا تو میں نے جانا کہ ہر شریف آدمی کی مانند مجھے تو اپنے بچوں کی عافیت ہی عزیز تر تھی. جو میں نے سوچا تو میں نے جانا، نہ میں ادھر تھا نہ میں ادھر تھا. تو یہ بات مجھے بڑی اپیل کرتی ہے، بے شک اس کو آپ اس کے اوپر کوئی فتویٰ لگا دیں. جو میں نے سوچا تو میں نے جانا کہ سارے نمرود، سارے فرعون، سارے شداد اور ان کی اولاد سب صحیح تھے. وہ سب صحیح تھے کہ اپنے اپنے مشن کی تکمیل کر رہے تھے. غلط تو میں تھا، غلط تو میں ہوں کہ ہر دور سے اجنبی سا گزر گیا میں. جو میں نے سوچا تو میں نے جانا کہ ہر شریف آدمی کی مانند مجھے تو اپنے بچوں کی عافیت ہی عزیز تر تھی. تو میں بریک کے بعد جب آؤں گا تو یہ میں نے اپنے دل کا حال آپ کو بتایا ہے جو اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے. تو بریک کے بعد انہی موضوعات کے اوپر جواد احمد ہمارے ساتھ موجود، اور آپ کے دلوں میں اور دماغوں میں جتنے سوالات میں کوشش کروں گا آپ کے پروگرام میں سمیٹوں اور جوابات لوں. چھوٹا سا بریک، ابھی واپس آتے ہیں، میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام جو ہے وہ جاری و ساری ہے اور جواد احمد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جواد صاحب، آپ نے بات کی ہے کہ ویکیوم کریٹ ہوتا ہے اور دوسرا فریق جو ہے وہ سپیس میں گھس جاتا ہے، لیکن کیا میرے جیسے شخص کو یا آپ جیسے شخص کو اس وقت برا نہیں لگتا کہ ان کے کن کے جو ہیں وہ ایسے لوگ جو ڈیزرو نہیں کرتے، چند نام ہیں صحافت کے، وہ میں ایسے لینے کی ضرورت نہیں ہے، جب ان کو وہ پروموٹ کرتے ہیں، اور اسی طرح چند سیاستدانوں کو جو پروموٹ کرتے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ اسلام میں تو کسی بھی صورت کسی حقدار کا حق مارنا، اس کے بارے میں تو سخت سزا ہے. تو پھر آپ کسی کی تعریف کیسے کر سکتے ہیں؟ اب میں کبھی بھی آپ کیسے، مجھے بتائیں، چلے میں نام لے دیتا ہوں، ارشاد بھٹی صاحب، میں اب آپ کی بات نہیں کرتا کہ آپ کے ساتھ کوئی اختلاف ہوا ہوگا. مجھے بتائیں کہ ان میں کیا ایسی خوبی ہے، کیا انہوں نے رپورٹنگ کی، کیا صحافت کی، پیچھے بیک گراؤنڈ پہ کیا ہے، سوائے مرچ مسالہ اور مداری جیسا کام جو ہے وہ کر کے وہ جو ہے آج بنا بیٹھا ہے. اسی طرح کے بہت سارے نام ہیں. تو مجھے بتائیں کہ اس وقت انٹلیکچوئل آدمی کو، جو دانشور صحافی ہے، جس نے صحافت میں اپنی عمر جو ہے وہ دے دی ہے، اس کو کیسا لگے گا؟ دیکھیں جواد صاحب، اس ملک کا المیہ یہ ہے کہ صرف صحافی اور سیاستدان نہیں، کچھ وکیل بھی ہیں جن کو اس طرح کیا گیا ہے. ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے پی ٹی آئی کے بہت سارے اسپوکس پرسن جو ہیں وہ وکیل ہیں، اور وہ وکیل جو ہیں وہ ان کو بھی کہیں نہ کہیں سے یہ سارے میسیجز آتے ہیں. اس وقت
اگر آپ نام نہ لیں، بے شک میں لے لیتا ہوں، عمران ریاض، آفتاب اقبال، موعد پیرزادہ اور پھر ارشاد بھٹی جیسے لوگ جو ہیں، یہ ہمارے ملک کے اندر باقاعدہ ہماری قوم کے ساتھ اپنے یوٹیوب کے پیسوں کے لیے دشمنی کر رہے ہیں. ٹھیک. بالکل صاف میں آپ کو بات بتاؤں، ان کے سامنے کوئی ملک اور قوم کا مستقبل ہوتا یا تعمیر ہوتی تو یہ صحافت چھوڑ کے کوئی نہ کوئی پارٹی جوائن کر لیتے. یہ اتنا پیسہ بنا چکے ہیں، یہ پارٹی میں ہوتے ڈیفینیٹلی. تو اب یہ کرتے تو یہ ہے نہیں. پہلے تو انہوں نے بوٹ پالش کر کے اپنے بنائے سارے کریئرز جو آپ نے نہیں بنائے. پتہ لگ جاتا ہے کیونکہ بنائے ہوتے تو آپ بھی جو ہے وہ یوٹیوب پیسے بنا رہے ہوتے. صحیح بات. اور ویسے بھی آپ سے ملاقات کر کے پتہ لگتا ہے کہ آپ نے اپنی ایک سٹرگل کی ہے جو کہ ایک جائز پراپر سٹرگل ہوتی ہے جرنلزم میں. جی. اب یہ سارے لوگ جو ہیں یہ اس وقت فساد اور انتشار پیدا کرنے کی سب سے بڑی وجہ ہے عمران خان جب سے اندر ہیں. عمران خان نے تو فساد اور انتشار کی انتہا کر دی تھی نا، کیونکہ جب ایک بوٹ پالچیا نمک حرامی پہ اترتا ہے نا تو لڑائی جو ہوتی ہے اس کی ایکچولی اپنے مالکوں سے نہیں ہوتی، پھر جی اس کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے اس پورے نظام سے جس کا وہ خود حصہ ہے. ٹھیک. مطلب آپ یہ سمجھیں کہ نظام کے اندر جو حصے دار ہیں جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی ارب پتی آدمی ہیں، باقی بھی کھرب پتی ارب پتی ہیں، ادارے بھی طاقتور، تو ان کی آپس کی لڑائی ہے، اس میں عوام کا تو کوئی مسئلہ نہیں. بالکل ٹھیک ہے. ایک عام آدمی کو اس لڑائی سے کیا ملنا ہے؟ کیا عمران خان واپس آئے گا تو عام آدمی کے لیے دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی؟ تو اس نے اس صرف وجہ سے کہ مجھے نکالا کیوں میرے بالکوں نے، نمک حرامی کر کے ایک ملازم نے نمک حرامی کی اور یہ شروع کر دیا. لیکن جب عمران خان کو اندر کیا گیا نا تو یہ وہ لوگ تھے جو سب چھوٹے چھوٹے عمران خان بن گئے. عمران خان نے تو کرسی کی اچھا یہ سارے لوگ چھوٹے چھوٹے عمران خان بن گئے. بالکل. اور جبکہ ایکچولی میں آپ کو سچ بتاؤں، عمران خان تو خود جو ہے، میں جب بھی ملاقات عمران سے ہوئی ہے میری، بڑی کافی ملاقاتیں رہی ہیں، آپ کی بھی رہی ہیں. ہاں میری تو بہت زیادہ. ہاں اب مسئلہ یہ ہے کہ میں تو جب بھی عمران خان سے بات کرتا تھا مجھے لگتا تھا کہ یار یا تو میرا کوئی قصور ہے، مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آتی، اور یا ان کا کوئی جہل ہے یا مطلب جہالت ہے کہ اپنی بات سمجھا نہیں پا رہے. ہاں میں کوئی بات کر رہا ہوں، یہ کوئی بات کر رہے ہیں آگے سے. تو اب آپ سوچیں کہ عمران خان کا اپنا یہ حال ہے کہ میں کروں گا جی آتے ہی کرپشن پہلے 90 دن میں ختم کروں گا. ٹارگٹ خود ہی سیٹ کیے نا. پھر جو دل منہ میں آتا ہے نا، منہ میں یہ آیا وہ لکھ دیا کہ جی 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر. اس سے جہالت ٹپکتی تھی نا، ان کی باتوں سے جہالت ٹپکتی تھی. پھر وہ وزیر اعظم ہاؤس کو میں یونیورسٹی بنا دوں گا، ایک بھی کام نہیں کر سکے. IMF کے پاس گیا تو خودکشی کر لوں گا. اب یہ آدمی اگر خود اس حد تک جاہل تھا تو آپ سوچیں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے عمران خان ہیں یہ کتنے جاہل ہوں گے. بالکل ایسے. اور یہ اس طرح کے لوگ ہی چاہیے ہوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو. اسٹیبلشمنٹ کو ایسے ہی لوگ چاہیے ہوتے ہیں جن کی جہالت بھی ان کے اندر ہو، ساتھ بوٹ پالچی کی بہت بڑی خوش آمدی ٹائپ طبیعت بھی ہو، غلام ذہن. تو یہ وکیل اس ملک کے اندر اس وقت اور یہ جو صحافی ہیں، ویسے سلمان اکرم راجہ کو آپ دیکھ لیں. میں سلمان اکرم راجہ کے پاس 2 دفعہ گیا ہوں. اس وقت میرا خیال ہے نواز شریف کی بلکہ PMLN کی گورنمنٹ تھی، اور میرا کوئی سیاست سے ابھی تک پراپرلی تعلق نہیں تھا فارملی. میں نے کہا جی اسٹوڈنٹ یونینز جو ہے نا بینڈ ہے، اس پہ ہم کرتے ہیں ریٹ. انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے، نہیں کی. اسی طرح حالانکہ اچھے بھلا مجھے جانتے تھے. سیکنڈ ٹائم ان کے پاس گیا کہ جو IPPs ہے نا، اس وقت میں نے کہا ان کو کہ IPPs جو ہیں جو پاور پلانٹس ہیں ہم ان کے خلاف ریٹ کرتے ہیں. انہوں نے پھر ہاتھ اٹھا دیے. ٹھیک ہے نہیں جی، مطلب یہ آدمی جو ہے یہ اب آج کل سیاستدان بنا ہوا ہے، وکیل یہ. ٹھیک. تو کیونکہ عمران خان کو ضرورت ہے وکیلوں کی، وکیلوں کی چاندی ہوئی ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں سارے موقع پرست ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ اب اپنی پارٹی پہ آ جائیں. جو برابری پارٹی پاکستان ہے اس کو آپ ابھی کامیابی کے زینے پہ فٹ سٹیپ سمجھتے ہیں یا ناکام ہو چکی ہے؟ نہیں جی، ناکام تو کسی صورت میں بھی نہیں ہوئی، کیونکہ ہماری نفری بڑھ رہی ہے. ہماری ایک دفعہ ایسا ہوا 2022 میں، یہ میں شاید پہلی دفعہ یہ بات بتا رہا ہوں لوگوں کو. تو 2022 میں ایسا ہوا کہ عمران خان کے خلاف ایک ہر طرف سے نا آواز آنا شروع ہو گئی، ہر طرف سے، کیونکہ مہنگائی تھی، غربت تھی، لوگوں کو وعدے کیے گئے تھے وہ پورے نہیں ہوئے،
اور پھر سائی بار والا واقعہ بھی ہو چکا ہوا تھا، کافی ساری چیزیں ہوئیں. IMF کے بھی وہ عمران خان جھوٹے ثابت ہو گئے تھے کہ قرضے مانگ رہے ہیں، وہ سارا کچھ چل رہا تھا. تو لوگوں نے عمران خان کو بازاروں میں گالیاں نکالنی شروع کر دیں. میں ایک پروگرام میں گیا، ایک لڑکا ہے زہیب بھٹ، بڑا اچھا چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے. اس نے مجھے کہا جواد بھائی ایک نا، اس کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے. ایک والڈ سٹی میں، میرا خیال ہے شاید مستی گیٹ میں ہم گئے، ایگزیکٹلی مجھے اب یاد نہیں، اس کو یاد کارے سرکار کے نام سے یا کوئی اس طرح کا جی پروگرام. ہم وہاں گئے. آپ بلیو کریں مجھے دیکھ کے نا، لوگ اکٹھے ہوئے جب، تو ایک عورت آئی. پہلے بھی لوگوں نے عمران خان کو بڑا برا بلا کہا، اس عورت نے آگے ننگی گالیاں ہاں یہ تو ہوا ہے، ہاں ننگی گالیاں. اور میں اتنا پریشان ہو گیا کہ میں نے کہا یار میرے سامنے یہ ایک عورت بڑی بڑی گالیاں دے رہی ہے، تو میں تو یہاں سے نکلوں. میں نے ایسے کر کے منہ کیا، ادھر سے نکل گیا کیمرے کے سامنے سے. مجھے شرم اتنی آئی. عمران خان جو ہے نا، یہ میرا اپنا خیال ہے کہ اگر یہ اس وقت، جس وقت ہماری پارٹی ہر روز ایک انکوائری کے اوپر 700 سے 800 کال سن رہی تھی، ایک دن میں 700 سے 800 کالز انکوائری ہماری پارٹی کی، اور پھر ممبرشپ ہماری ہو رہی تھی 200 سے 250 روز. اس وقت سب سے زیادہ ممبرشپ ہم نے اس وقت کی ہے. عمران خان کا ڈکلائن تھا، لوگ گالیاں نکال رہے تھے، آپ اوپر جا رہے اور ہم اس وقت اتنے اوپر جا رہے تھے. اور کیا ہوا، مجھے سب سے زیادہ غصہ جو ہے نا عمران خان پہ، جس وجہ سے مجھے سخت الفاظ استعمال کرتا ہوں، وہ یہ کہ انہوں نے جھوٹ بول کے پاکستان کو نقصان پہنچایا. انہوں نے ساتھ ہی وہ شروع کیا جی امریکی سازش، وہ جھوٹ تھا. پھر انہوں نے کہا امپورٹڈ گورنمنٹ، وہ بھی جھوٹ تھا. بھئی آپ کو ایک جمہوری طریقے سے، لولی لنگڑی جمہوریت جو بھی ہے، جگیرداروں سرمایہ داروں نے آپ جیسے مل کے آپ کو نکال دیا، تو ہے تو جمہوری طریقہ نا، لیگل ہے، کانسٹیٹیوشنل ہے. نہیں، وہ ایک سینئر صحافی نے بھی تو کہا تھا کہ ایک سیاستدان رات کو چند 100 لوگوں کے کھڑا ہو کے گٹے جوڑ کے جھوٹ بولتا ہے اور وہ اس کی بات پہ آمین کہتے چلے جاتے ہیں. اب کیا کر سکتے ہیں ہم؟ تو انہوں نے نکال دیا. انہوں نے کہا جی یہ تو امریکی سازش ہے، اور پھر یہ بھی کہا کہ ہم کو غلام ہیں، امریکہ ہمارے ساتھ یہ کیسے کر سکتا ہے. تو ہوا کیا، ایک دم ہماری ہے قوم بھولی. ہماری قوم کو، اگر آپ کو یاد ہو کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے وہ تاشقند کا مسئلہ چھیڑا تھا تو لوگ ایک دم جذباتی ہو گئے، آپ کو یاد ہی ہوگا. اسی طرح امریکہ کے خلاف جب انہوں نے کہا کہ سفید ہاتھی ہے امریکہ، تو لوگ کیا بات ہے، کیا اقوام متحدہ میں کشمیر پہ جو قرارداد پھاڑی، ہاں جی قرارداد پھاڑ کے آگے، تو لوگوں نے کہا اس سے بڑا لیڈر تو آیا نہیں کوئی. یہی حالانکہ اگر آج دیکھا جائے تو وہ پھاڑنی نہیں چاہیے تھی، نہیں پھاڑنی چاہیے تھی، وہ اسی پہ عمل ہونا تھا. بہت سارے کام ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپنے امیج کے لیے کیے، امیج میکنگ کے لیے، کہ ایک بڑے امیج بنے. عمران خان نے بھی یہ کیا. انہوں نے جب جھوٹ بولا نا یہ والا، تو میں آپ کو بتانے لگا ہماری پارٹی پہ کیا اثر ہوا. ایک دم نا ایک لہر دوڑی، اور لوگوں نے جس طرح وہ انڈیا کے خلاف آپ بات کریں، امریکہ کے خلاف بات کریں، اور لوگوں کو اشتعال دلائیں، تو لوگ ایک دم نا بہت بڑی تعداد میں، جیسے ہوتا نہیں فلم ہٹ ہوتی ہے، فرض کریں شاہ رخ خان کی فلم آئی ہے، اگر اس کی 0 فلم آئی ہے تو وہ فلاپ ہو گئی ہے تو فلاپ ہے، ٹھیک. لیکن اگر جوان آئی ہے تو وہی لوگ جو فلاپ اس کو کرنے والے ہیں گھروں سے نکلے نہیں، وہ سارے کے سارے ہی پہنچ گئے ہیں سنیما میں، اتنی بڑی ہٹ ہو گئی ہے. تو عمران خان کا وہ جو تھا نا دور، وہ ہٹ ہو گیا. عمران امریکی ساتھ وہ لہر دوڑ گئی، بس وہ ہو گیا. اچھا اب برابری پارٹی، تو ہماری پارٹی کا کیا بنا؟ ہماری ممبرشپ جا رہی تھی 200-300، انکوائریز ہماری آ گئیں 60-70 پہ، 700-800 سے یکدم ود ان دا کورس آف a few weeks. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. اور ساتھ ہی یہ آ گئی، اور ہماری جو ممبرشپ تھی وہ 7-8 پہ آ گئی، 7-8 پہ. اس کے بعد عمران خان نے اپنے جلسے شروع کیے، جو پورا ٹیلی ویژن دکھا رہا تھا. 56 جلسے کیے، آپ کو پتہ ہی ہوگا، یاد ہے وہ 56 جلسوں کے بعد ہماری پارٹی کی کیا حالت ہوئی کہ دن میں صرف 1 یا 2 ممبرشپ ہوتی تھی. اور ہاں جی یہ دیکھیں نا، میں تو سچ بولنے والا آدمی، ٹھیک ہے، میں کیوں کہوں کہ نہیں جی. تو ہماری آج بھی جو 27 سے 30 ہزار کے درمیان میں ہے نا، ایگزیکٹ میں آپ کو فگر ابھی بتا سکتا ہوں پوچھ کے، وہ جو فگر ہے اس میں سب سے زیادہ جو ممبرشپ ہے وہ اس زمانے کی ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد سلو ہوتی گئی. اب تھوڑا ہم ادھر آ جائیں کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں موسمی تبدیلیاں جو پوری دنیا میں شکار ہے اس سے، ابھی جو کلاؤڈ بریک ہو رہے ہیں اور سیلابی صورتحال ہے، اور اب سندھ کے جو اس وقت کے حالات ہیں، KPK میں جو ہوا ہے،
تو اس پہ آپ کی برابری پارٹی نے کوئی اپنی جو انڈیویجولی جو آپ کے عہدیداران ہیں ان کی کوئی میٹنگ کی ہو یا کوئی ایسی اپنا تجویز دی ہو یا ان فیوچر ان معاملات کے لیے روک تھام کے لیے کوئی پلان دیا ہو، وہ بھی آپ ذرا بتائیں ہمیں؟ دیکھیں وہ تو پورا میں نے بلاگز بنائے ہیں اس کے اوپر پلان، تو ہم تو صرف وہ کر سکتے ہیں نا سجیسٹ، یا آپ ریٹن دیتے ہیں یا آپ اپنے ویڈیو میں بتاتے ہیں۔ میں تو شروع سے کہہ رہا ہوں، میں آپ کو ایک اور بڑی مزیدار بات بتاؤں، میں اور عمران خان ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک پروگرام میں 2010 میں جب سیلاب آیا تھا، میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، میں تو 2013 میں عمران خان نے مجھے 4 دفعہ جب کہا پارٹی میں آنے کے لیے، تو وہ بھی 3 سال بعد کی بات تھی، میں 2010 کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک، اور میں نے انکار کر دیا تھا، میں نہیں گیا تھا پارٹی میں تو 2018 میں پارٹی بنائی ہے، تو اس سے 10 سال پہلے ہم آ جاتے ہیں۔ 2010 میں عمران خان، میں، شہزاد روئے اور بشرا انصاری ہم بیٹھے ہوئے، پروگرام چل رہا ہے، اور عمران خان فاؤنڈیشن سیلاب کے اوپر فنڈ ریزنگ کر رہی ہے کراچی کے جیو کے آفس میں، ٹھیک ہے، میں ادھر کہہ رہا ہوں اور وہ ریکارڈڈ ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو سیلاب آ رہے ہیں نا، اس کی جو وجہ ہیں، سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ یہاں پہ ٹمبر مافیا نے درخت کاٹا ہے سارا، ہاں وہ نظر آ رہا ہے، اور درخت جو کاٹا ہے، پہلے اتنے % جنگل تھا پاکستان میں، اب اتنے % رہ گیا، وہ ہاف سے بھی کم رہ گیا ہوا ہے، اس وقت تھا 2010 میں، اب تو اور بھی کم ہو گیا ہوگا۔ تو میں نے کہا ایک تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے، اس کے علاوہ پھر آپ اس ملک کے اندر جہاں جہاں پہ پانی کے گزرنے کے رستے ہیں وہاں پر کنسٹرکشن شروع کر دیتے ہیں، اور وہ کنسٹرکشن جب شروع کرتے ہیں تو وہ اتنی بڑی تباہی ہوتی ہے، یہ ٹیکنیکل بات ہے، وہ راستے جو پانی کے جو قدرتی نکلنے کے راستے ہیں وہ آپ بلاک کرتے ہیں، اور وہ بھی ساتھ لے جاتا ہے، سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے۔ اسی طرح پھر میں نے کہا کہ یہ جو انتظامی بدحالی، مثال کے طور پر نکاسی آپ جو ہے وہ آپ کے پاس ہے ہی نہیں پراپرلی، اور چوتھا یہ کہ آپ کی مینجمنٹ جو ہے، اور جو تھی بھی وہ محدود تھی، اور اب آبادی بہت زیادہ ہو گئی، ہاں جی، اور جو پھر اس کے بعد آپ کی جو مینجمنٹ ہے جو نفری کو مینج کرتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ آپ برا مانے اچھا مانے، ایک بات پکی ہے، اور میں کوئی ان کے حق میں نہیں بول رہا، ہم تو ان کے بھی خلاف ہیں، مسلم نون کے بھی، لیکن دیکھیے لاہور کے اندر ان کی جو مینجمنٹ ہے نا، ہیومن ریسورس، ہاں ٹھیک، وہ باقیوں سے بہت بہتر ہے۔ آپ پانی کی نکلنے کی بات کر لیں، آپ بات کر لیں کہ یہ جو کام کیا ہے انہوں نے، ہاں جی، یہ جو LWMC کو آج کل کیا کہتے ہیں جی، ستھرا پنجاب، نہیں اس کا نیا لاہور نام، ڈیولپمنٹ اتھارٹی، وہ اس کو آپ دیکھ لیں، آپ کوئی بھی ان کا محکمہ دیکھ لیں، کہیں نہ کہیں آپ کو آرگنائز تھوڑے سے لوگ ملیں گے، ٹھیک۔ اچھا پورے پاکستان میں یہ صوبوں میں یہ مسئلہ ہے، ابھی اس دفعہ جو کراچی میں ہوا ہے، اچھا سب سے مزے کی بات ہے کہ کراچی میں ہوا ہے، اس کے بعد پہلے پشاور میں ہوا ہے، پھر کراچی میں ہوا ہے، اور پھر لاہور میں بھی پھر تھوڑا سا عرصہ پہلے ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غریبوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس ملک کے 3 بڑے صوبوں کے دارالخلافوں میں یہ حال ہوا ہے آپ کا، تو باقی پاکستان کا کیا حال ہوگا؟ پہلی بات ہوئی ہے، تو آپ جن کو ووٹ دے رہے ہیں، کیا یہ امیر کبیر لوگ اس قابل ہیں کہ آپ ان کو ووٹ دیں؟ تو یہ لمحہ فکری ہے، لوگوں کا اپنا مسئلہ ہے نا۔ تو عمران خان نے کیا کیا، میں بول رہا ہوں، یہ عمران خان نے مجھے ہاتھ مارا ادھر ایسے، تو مجھے کہتے ہیں جواد آپ فکر نہ کرو، جب میں آؤں گا تو ان سارے مافیاز کو دیکھ لوں گا۔ میں ٹمبر مافیا کی بات کر رہا تھا، میں نے پہلے بھی بتائی یہ بات، لیکن میں پروگرام میں پہلی دفعہ بتا رہا ہوں کسی ٹی وی کے، میں نے ان کو ایسے کر کے دیکھا، مجھے لگا جیسے کوئی مولا جٹ بیٹھا ہے میرے ساتھ۔ اچھا یار آپ دیکھیں نا، ایک ٹیکنیکل گفتگو ہو رہی ہے، اس کے اندر آپ کوئی ٹیکنیکل بات کریں، او میں دیکھ لوں گا سر۔ اب آپ مجھے بتائیں کہاں دیکھا ہے انہوں نے؟ پختونخوا میں بھی لکڑی کٹ رہی ہے۔ اگر کسی سیاست اور ڈنڈ بیٹھکوں میں بڑا فرق ہوتا ہے، سیاست یہاں سے ہوتی ہے جی۔ اگر ناظرین، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر طاقت، جسمانی طاقت کے ساتھ اگر پاکستان بنایا جاتا تو شاید آج جو نوٹ کے اوپر تصویر ہے نا، وہ کسی پہلوان کی ہوتی، جی، اچھے پہلوان کی ہوتی یا بلو پہلوان کی ہوتی، قائد اعظم کی نہ ہوتی۔ یہ برین کا کام ہے، اور یہ ڈنڈ بیٹھ کے نکال کے جو آپ نے حشر دیکھا تھا 2018 میں، کیا ہو رہا تھا پاکستان کے اندر؟ بالکل ایسے ہی تھا، اور جو اس طرح کے آدمی کا انجام بھی تو یہی ہوتا ہے نا، جو عقل استعمال نہیں کرتا کہ آخرکار وہ پیری مریدی میں پڑ جاتا ہے۔ اب ہم نے جانا ہے پروگرام کے روحانیت میں پڑ جاتا ہے وہ۔ مجھے بتائیے کہ اب آپ کے پاس کیا پلانز ہیں اپنی پارٹی کو آگے لے جانے کے لیے؟ ہمارے پاس تو سب سے بڑا پلان اس وقت یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو زندہ رکھیں، میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ۔ میڈیا جو ہے نا ہمیں باقاعدہ بلاک کرتا ہے، باقاعدہ بلاک، کیونکہ جب بھی میں کسی پروگرام میں جاتا ہوں نا، میرے ساتھ کوئی بیٹھتا ہے، جب میں سچی باتیں شروع کرتا ہوں، ہم نے تو آج آپ کو پورا 1-on-1 موقع دیا۔ وہ تو دیکھیں، آپ خود ایک مڈل کلاس کے پراؤڈ آدمی ہیں،
मिडिल क्लास का होना और प्राउड होना बड़ा मुश्किल है। हाँ, ये बड़ा मुश्किल ज्यादातर काम, लोग गुलाम होते हैं, बहुत मुश्किल काम। बुरा ना माने। नहीं, वाकई हमारी क्लास जो है ना वो बिछी होती है अमीरों के सामने, मरहूने मिन्नत होते हैं ना ये किसी के। तो हमारी क्लास वैसे भी हमारे बारे में कहा जाता है कि वॉनबी क्लास भी होती है, हैव लिटिल वांट मोर वाली क्लास भी होती है। तो इस तरह के लोगों के अंदर से इनकलाबी अंसर या कोई बागी अंसर निकालना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो इसलिए आपकी तो ये अच्छाई है कि आपने बुलाया। लेकिन देखें, हामिद मीर हैं, मैं इनके पास कोई मैं हमेशा कहता हूँ, मुझे याद नहीं है लेकिन 20 दफ़ा तो गया हूँगा कम से कम, ठीक, इनके प्रोग्राम में, कैपिटल टॉक में। अब जब मैं सियासत में नहीं था 2018 से पहले, 2000 से 2018 18 साल में मैं कम से कम 20 प्रोग्राम में इनके गया हूँगा। अब वो जो 20 प्रोग्राम में मैं गया हूँ तो मैं इन्हीं के कहने पे गया हूँ ना, और मैं इसलिए कि चलो यार मैं भी चला जाता हूँ सोशल वर्कर के तौर पे, तालीम पे काम करने के वाले से, या मैं सिंगर के वाले से। जब मैंने इलेक्शन लड़ा 2018 में, मैं सिर्फ एक चैनलिस्ट की बात कर रहा हूँ, सारे उसमें शामिल हैं, किसी एक भी इस तरह के नामवर जर्नलिस्ट है, जो नामवर बनते हैं आपको भी पता है कैसे बनते हैं, ठीक, पता ही है आपको कैसे बनते हैं, एक ने भी मुझे 1 to 1 तो छोड़े, डिबेट में भी नहीं बुलाया, बिल्कुल, और बाकायदा मुझे ब्लॉक किया गया। अब उसके पीछे क्या रीजन थी? एस्टेब्लिशमेंट थी उसके पीछे, ये खुद थे कि यार इसको ऐसी क्यों, क्योंकि मिडिल क्लास ना, फिर बुरा ना मानिएगा, मिडिल क्लास ये नहीं चाहती कि हमारी क्लास में से, हम में से कोई ज्यादा अच्छा नहीं, साथ एक और बात भी है ना कि मे बी कि जिन लोगों ने कोई एग्रीमेंट किया हो, या जो उनकी बात जिनकी आप कर रहे हैं, उन्होंने जिस बंदे को खड़ा करना हो उसकी कुछ कंडीशंस हो कि भाई इसको ब्रेक करें, इसको ब्रेक करें, इसको ब्रेक करें, तो फिर गिव एंड टेक है ना उनका। देखिए ना जवाद साहब, मेरे साथ मेरा इशू पता क्या है लोगों के लिए, वो ये है कि मैं किसी से पकड़ा नहीं जाता कहीं पे, क्योंकि ना तो मैं तो जमीन पे सोने वाला आदमी हूँ। सही बात। मैंने आपको बताया था पहले भी, मैं फिर बता रहा हूँ कि मेरे ऑफिस में एसी नहीं है, मैं ऑफिस में एसी के बगैर बैठता हूँ, चाहे जून हो चाहे जुलाई हो, पसीने भी आ रहे हो, पंखा चलता है सर। ठीक। तो मैं तो इस तरह की जिंदगी गुजारने वाला आदमी हूँ। आप साहिर अली बग्गा से पूछेंगे कभी, क्योंकि मेरे साथ जब काम करता था ना साहिर, और मेरे छोटे भाइयों की तरह है, तो उसने मुझे कहा था कि जवाद भाई प्लीज यार एसी लगा लो, ठीक है, क्योंकि मेरा ना काम खराब हो जाता है। अच्छा, तो अब थोड़ा मेरा क्या करेंगे ये, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं है। अब सूरत हाल जो पाकिस्तान की इस वक्त है, माशी तौर पे हम जो हैं वो डामाडोल हैं, अब ये संभालने की कोशिश तो कर रहे हैं, एटमी ताकत हम हैं, इंडिया के हमने दांत कट्टे किए हैं, इस पे ज़रा थोड़ा इसका जो इम्तजाज है पाकिस्तान में इस वक्त ताकत का, तो ज़रा थोड़ा बताएं, क्योंकि इंडिया को हराने के बाद या जंग जीतने के बाद 1971 के बाद कोई कौम में कोई थोड़ी रूह नज़र आई है। मुझे तो इतनी खुशी है इस बात की कि हमारी कौम जो है ना वो मुत्तहिद होती है कभी कभी, जैसे मिसाल के तौर पे ज़लज़ले में हुई थी 2005 में, आपको याद होगा, पूरी कौम ही चल पड़ी थी कि जी हमने कश्मीर जाना है, हमने अपनी गाड़ियों में सामान लेके जा रहे थे, खाने का, पीने का, पहनने का। एग्जैक्टली। इसी तरह जंग में हमने सुना हुआ था 65 में लोग अपने घरों से निकल आए थे, उन्होंने कहा था फौजियों को कि हम आपके साथ लड़ेंगे, उन्होंने कहा भाई आप हमें कुछ चीज़ें पहुँचा दो तो ठीक है, हमें लड़ने दो, और लोग कुल्हाड़ियाँ उठा के बाहर आ गए थे। देखिए 2025 में जब के मई में ये हुआ है, तो इमरान खान ने इधर नफरत और फसाद, इंतशार और तकसीम, इसका पूरा बाजार गर्म किया हुआ था ये PTI ने, और गालियां निकालते थे लोग, अदारों को भी, उनके लोगों को भी, और फिर जो लोग भी PTI के खिलाफ बात करते थे उनको टाउट कहते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे। मैं इतना खुश हुआ हूँ कि जब जंग हुई है ना, तो लोगों ने सिवाय PTI के, इसी तरह के कुछ लोगों ने, बाकी सब लोगों ने कहा नहीं इस वक्त हम फौज के साथ खड़े हैं, क्योंकि लड़ना फौज ने, हमने नहीं लड़ना, हमारे पास तोपे नहीं है, हमारे पास टैंक नहीं है, हमने इनके साथ खड़े ना हुए तो तारीख ये कहती है कि अगर आप जंग में अपनी फौज के साथ खड़े नहीं होते तो आप मुल्क दुश्मन है। ऐसा ही है, आप गद्दार हैं, एक्चुअली गद्दार, क्योंकि आप कर क्या रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर जितने बच्चे, औरतें, बूढ़े और जवान, मर्द और सब रहते हैं, आप उनको चाहते हैं कि वो तबाह हो जाएं। बिल्कुल ऐसा। और हमारी फौज जो है ना, उनकी ऐसी की तैसी, वो हमारे लीडर को अंदर किया हुआ है, तो इस पे तो कोई, मेरा तो ख्याल है कि सजा इतनी बड़ी है कि मेरा नहीं ख्याल गद्दारी से कम हो सकती है। इमाम हुसैन ने भी तो ये कहा ना अलैहिस्सलाम ने, उन्होंने कहा कि हमारे दीन में सबसे बड़ी वफादारी वतन के साथ वफादारी है। जी एग्जैक्टली, असल बात ये है। और मैं तो समझता हूँ कि जो इंसानियत से मोहब्बत करता है वो
پوری دنیا کے انسانوں کے لیے بے شک محبت ان کے لیے خوشحالی اور ترقی چاہتا ہے، تو وہ رہتا تو وہ ایک ملک کے اندر ہے نا، اس کا ایک بارڈر ہے، ٹھیک، تو پہلے اس کے اندر کچھ کرے گا، اندر کچھ کرے گا تو باہر کی بات کرے گا نا جی۔ ہاں، اور جواد صاحب، ایک تو آپ قوم کے لیے کوئی اپنے ہمارے پلیٹ فارم سے، اپنی پارٹی کی طرف سے، اپنی طرف سے کوئی پیغام دینا چاہیں اس وقت جو حالات ہیں؟ میں چاہتا ہوں جی کہ عمران خان باہر آئے اور آ کے صحیح والی سیاست کرے، اچھا، اور اس کے لیے چاہے اس کو وہ جو کہتے ہیں نا جی معافی، یہ وہ دیکھیں 9 مئی کا، چاہے یو ٹرن لینا پڑے، ہاں یہ پہلا اچھا یو ٹرن ہوگا، تو اب یہ دیکھیں نا 9 مئی کرنا تو کسی صورت میں بھی ٹھیک نہیں تھا نا، ٹھیک، تو یہ تو زیادتی آپ نے کی تھی، اب آپ اس کی کم از کم اس کی تو معافی مانگے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اس ملک کے اندر یہ لوگ جتنے بھی ہیں، اگر یہ سیاست دوبارہ کریں گے تو برابری پارٹی بڑھے گی، بالکل ٹھیک، کیونکہ اگر یہ تینوں آپس میں لڑیں گے نا تو لوگوں کی توجہ وہاں رہے گی، جب یہ تینوں سیاست کریں گے تو ہم کہیں گے بھائی یہ تو تینوں ایک جیسے ہیں، یہ سارے کھرب پتی ارب پتی لوگ ہیں، جاگیردار، سرمایہ دار، مافیا، کہو نا تانوں روکیا کنے میں اس لیے کہاں گے نا تو زیادہ ادا اثر ہوئے گا نا، جب تینوں آپس میں لڑ نہیں رہے ہوں گے۔ پتہ ہوتا کیا ہے، جب آپ میدان میں، تو آپ کو لگتا ہے کہ آگے ان کی لڑائی ختم ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کو دیکھیں ابھی ضمانتیں ہوئی ہیں مثال کے طور پہ، آپ کو پتہ ہی ہے آج ضمانتیں ہوئی ہیں، میرا آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کو اتنی عقل نہیں ہے، عمران خان کے صرف پنجاب میں 59 کیس ہیں، 59 کیسز 8 میں ہوئی ہیں، 8 میں ہوئی ہیں، عمران خان نے باہر نہیں آنا، کویسچن مارک ہے، ہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ صرف آپ کو ایک ہلّہ شیری لالی پاپ دیا گیا ہے جس نے دیا ہے، ہاں، اور وہ دیتے رہتے ہیں، اس طرح کی چیزیں کرتے رہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جواد احمد صاحب، آپ نے آج ہمارے پروگرام میں وقت دیا، میں آپ کا بے حد ممنون ہوں۔ ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، جو سوالات میرا خیال ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ پوچھنا چاہیے تھے، میں نے کوشش کی ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، لیکن جتنی گفتگو ہوئی ہے مجھے جواد صاحب کا نچوڑ یہ سمجھ آیا ہے کہ میں ایک شعر کی صورت میں آپ کی نظر کرتا ہوں کہ عمل جو کر کے دکھا دیں تو وہ روایت ہو، عمل جو کر کے دکھا دیں تو وہ روایت ہو، زبان سے بات جو کہہ دیں اصول ہو جائے۔ آج تک کے پروگرام کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے، آپ سے آئندہ پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔